بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جائے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بنی سمود ایک مشہور قبیلہ تھا۔ انہیں سمود کہنے کی وجہ سے ان کے جد امجد کا نام سمود ہونا تھا اور سمود کے بائی کا نام جدیس تھا۔ سمود اور جدیس عابر بن ارم بن سام کے بیٹے تھے اور سام حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند تھے۔ یہ قوم عرب تھے۔ حجاز اور تبوک کے درمیان حجر نامی جگہ ان کی بستیاں تھیں۔ تبوک کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اس مقام سے گزر ہوا تھا۔ ان کا زمانہ قوم ہاد کے بعد کا ہے۔ اپنے پچھلوں کی طرح یہ بھی بتوں کے پجاری تھے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک بندے اور رسول کو بھیجا جن کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: صالح بن عبید بن ماسہ بن عبید بن حاجر بن سمود بن عابر بن ارم بن سام بن نو۔ پس صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی کہ وہ اپنے بتوں اور باطل خداؤں کو چھوڑ دیں اور کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ سن کر ایک جماعت تو ایمان لے آئی مگر اکثر کافر ہی رہے اور اپنے قول و فعل کے ساتھ حضرت صالح کے مقابلے پر اتر آئے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو قتل کرنے کا ارادہ بھی کر لیا۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت اور دلیل کے طور پر پیدا کی ہوئی اونٹنی کو مار ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غالب قدرت والے کی پکڑ کی طرح پکڑ کر لی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، فرمایا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہیں تمہارے رب کی طرف سے دلیل پہنچ چکی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، سو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے بری طرح سے ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑے گا۔ اور یاد کرو جب کہ تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو، سو اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کرو اور زمین میں فسادات مچاتے مت پھرو۔ اس قوم کے متکبروں نے کہا جس پر تمہیں یقین ہے ہم اسے نہیں مانتے، پھر اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا اے صالح لے آ ہم پر جس سے تو ہمیں ڈراتا تھا، اگر تو رسول ہے۔ پس انہیں زلزلہ نے آ پکڑا، پھر صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ پھر صالح ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمایا اے میری قوم، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا چکا اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے بنایا اور تمہیں اس میں آباد کیا، بس اس سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب نزدیک سے قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہمیں تجھ سے بڑی امید تھی، کیا تم ہمیں ان معبودوں کے پوجنے سے منع کرتے ہو کہ جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں، اور جس طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے تو ہم بڑے شک میں ہیں۔ صالح نے کہا اے میری قوم، بلا دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کوئی کھلی دلیل رکھتا ہوں اور اس کی طرف سے میرے پاس رحمت بھی آ چکی ہے، پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اس سے کون بچا سکتا ہے؟ پھر تم مجھے نقصان کے سوا اور کیا دے سکو گے؟ اور اے میری قوم، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، سو اسے چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اسے برائی سے چھونا بھی نہیں، ورنہ پھر تمہیں عذاب بہت جلد آ پکڑے گا۔ پھر انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ تب صالح نے کہا 3 دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے صالح کو اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے نجات دی۔ بے شک تیرا رب وہی زور والا زبردست ہے۔ اور ان ظالموں کو ہولناک آواز نے پکڑ لیا، پھر صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کہ کبھی وہاں رہے ہی نہ تھے۔ خبردار، سمود نے اپنے رب کا انکار کیا تھا، خبردار سمود پر پھٹکار ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قوم سمود اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، واعظ و نصیحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ اس پر وہ لوگ ایک چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر آپ اس چٹان سے ایک اونٹنی نکال دیں جس کی یہ صفات ہوں، پھر وہ اوصاف بھی ذکر کیے جن میں نہایت مبالغہ کیا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا کہ جب وہ نکلے تو 10 ماہ کی گابن ہو چکی ہو اور اتنی لمبی ہو، الغرض بے شمار صفات اس کے ساتھ لاحق کر دیں۔ ان کی اس بات پر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا اگر میں تمہاری ذکر کردہ صفات کے مطابق اونٹنی نکال دوں تو کیا تم میری بات پر ایمان لے آؤ گے اور اس کی تصدیق کرو گے؟ کہنے لگے ہاں ہاں، آپ نکالیں تو صحیح۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے اس بات پر اقرار کر لیا اور اپنی نماز کی جگہ پر تشریف لائے، اور جتنی نماز مقدر تھی ادا کی۔ پھر اللہ عز و جل سے ان کے مطالبہ کا ذکر کیا کہ یا اللہ، اب ان کا یہ مطالبہ پورا فرما دیجئے۔ تب اللہ تعالی نے اس چٹان کو حکم دیا کہ ہٹ جائے، اور انہی اوصاف کی عمل 10 ماہ کی گابن اونٹنی نکل آئی جن اوصاف کا قوم نے ذکر کیا تھا۔
जब कौम ने ये मंजर देखा तो देखा कि वाकई ये एक अमर अजीम था कि ये हैबतनाक मंजर अल्लाह ताला की अजीम शान कुदरत का नमूना दलील काते और ऐसी हुज्जत थी जिसका कोई तोड़ बशर से मुमकिन न था। बहुत से लोग ये देखकर ईमान ले आए, लेकिन बाकी अक्सर लोग अपने कुफ्र जलालत और दुश्मनी पर कायम रहे। नाज़रीन व सामीन, आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस्लामी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए अभी तक अगर आपने हमारे इस्लामी और मालूमाती चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के बटन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।